کچھ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے. ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور غزہ آگ میں جل رہا ہے، اور مسلم ممالک خصوصاً پاکستان نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. غزہ پیس بورڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس میں شامل قطر، مصر، ترکی، سعودی عرب، UAE، اردن، انڈونیشیا اور پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے وائلیشنز کے حوالے سے کھل کر مذمت کی ہے. مشترکہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان خلاف ورزیوں نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور سیاسی عمل کو سبوتاژ کیا ہے. حیران کن طور پر اسرائیل ناظرین خود 71,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کا اعتراف کر چکا ہے، جبکہ 1,000 سے زائد شہری حالیہ خلاف ورزیوں میں ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. مسلم ممالک کا کہنا ہے کہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کی کامیابی صرف مکمل عمل درآمد اور سنجیدہ عزم سے ممکن ہے. لیکن یہ جو پیس بورڈ بنایا گیا ہے، اس کے کیا یہ واقعی سرو کر پائے گا جو جسٹس ہے، یا وہاں پہ جو پیس ہے اس کے معاملات کو لا پائے گا؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب جو کہ پیس بورڈ کے ہم دیکھ رہے ہیں سربراہ ہیں، انہوں نے سیز فائر کروائی تھی، اور اب تک کی وائلیشنز پر امریکیوں کا جو رول ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہی ہم جو دیکھ رہے ہیں، کیا کنڈیمنیشن سے آگے بڑھ کے یہ ممالک جو پیس بورڈ کا حصہ بنے ہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس پیس بورڈ کو جو سرو کرنا چاہیے، جو ڈیلیور کرنا چاہیے، یہ اس طرح کے معاملات آئے؟ ابھی تو وائلیشنز ابھی بھی کھلے عام ہو رہی ہیں، سیز فائر کو 1 سال ہو چکا ہوا ہے. جی آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. جو انیشیٹیوز غزہ میں آ رہے ہیں امن کے حصول کے لیے، وہ لارجلی نان سٹارٹرز ہیں، اور شروع ہونے سے پہلے ہی، فعال ہونے سے پہلے ہی وہ دفن ہو جاتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اٹس اسرائیلز بلیگرنس. اسرائیل جب حصہ بھی بنتا ہے کسی اہم پیکٹ کا یا حصول امن کو آگے لے جانے کے کسی بھی فریم ورک کا، تو وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتا، بلکہ گھنٹوں کے اندر وہ کوئی ایسا بیان دیتا ہے جو کلیئر وائلیشن ہوتی ہے اس کی. ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج رفح کی کراسنگ انہوں نے سالوں بعد کھولی ہے، اور اس میں سے 50 ایک نمبر رکھا ہے کہ پیلسٹینینز بڑی اسٹرنجنٹ اسکروٹنی کے بعد آگے جا سکیں گے اور واپس آ سکیں گے. تو یہ جو ہم پہلے بھی کہتے تھے نا کہ غزہ از دی لارجسٹ اوپن پرزن آن دا فیس آف ارتھ، یعنی کہ سب سے بڑا کھلا جیل خانہ ہے دنیا کا غزہ. اور پھر کشمیر کے حوالے سے بھی یہ بات ہونے لگی، تو اب تو انہوں نے اس جیل خانے میں قتل عام بھی کیا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اس قتل عام کو روکا جائے تاکہ صورتحال آگے بڑھے. اور جو کنڈیشنالٹیز انہوں نے رکھی ہیں اس میں وہ نان سٹارٹرز ہیں. وہ ڈسارممنٹ آف حماس ہے. آپ ڈسارم کیسے کر سکتے ہیں ایک ایسی انٹیٹی کو جو وہاں بالکل انڈیجنس ہے، جو وہاں کے گلی گلی میں پھیلی ہوئی ہے، اور پھر جو لوگ اس کو ڈسارم کرنے جائیں گے ان کا پھر کیا کردار ہوگا، اور وہ کس کے ساتھ نبر آزما ہوں گے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ ہم وہاں حصول امن کا حصہ ہیں، لیکن یہ جو ڈسارم کرنا ہے یا نبر آزما ہے حماس کے ساتھ، اس کا حصے کا میں نے تو کہیں کچھ نہیں پڑھا جہاں پاکستان نے اس سے اگری کیا ہو. تو آئی اسٹل تھنک اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. تو یہ بہتر نہ ہوتا ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ کہا جاتا کہ اگر آپ نے حماس کو ڈی ویپنائزڈ کرنا ہے یا ڈسارم کرنا ہے، سو IDF کو کیوں نہ کیا جائے وہاں پر؟ اس کا سارا رول اس کو کون ڈسارم کرے گا؟ دیکھیے، جو اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، وہ بہت کیٹیگوریکلی جو اگر میں لفظ استعمال کر لوں کینیڈین پرائم منسٹر کا، وہ رپچر ہو گیا ہے. تو جتنی باتیں ہم پہلے صحیح سمجھتے تھے وہ اس طور صحیح نہیں ہے. اگر میں عام فہم میں بات کروں تو ہم واقعی اس وقت اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں جو ڈٹرمننگ فیکٹر ہے وہ طاقت ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ غلط کو صحیح کر سکتا ہے، اور اس کو اسرائیل پہلے بھی بڑے اچھے طور پہ استعمال کرتا تھا. دنیا میں 2 بگیسٹ وائلیٹرز آف UN ریزولوشنز ہیں، ایک اسرائیل اور ایک انڈیا. اور اب تو UN کے حق کے وجود پہ ہی سوال اٹھ گیا، اور بہت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیس بورڈ بنا رہے ہیں ٹرمپ، یہ آلٹرنیٹیو ٹو UN ہے. لیکن ابھی میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بہت سچویشن فلوئڈ ہے، ان اے اسٹیٹ آف فلکس ہے، اور کسی نئے فریم ورک کے خد و خال اس طور سامنے نہیں آئے
کہ ہم کہیں کہ یہ کل کا آرڈر ہوگا. تو لوگ اسی ڈس آرڈر میں اور اسی جو اس لیک آف اسٹیبلٹی ہے اس میں جینے کی کوشش کر رہے. بہرحال جتنی جانوں کا نقصان غزہ میں ہو گیا ہے اس کے بعد امید ہوتی ہے کہ شاید کچھ بہتری آ جائے, کیونکہ اور کتنے لوگوں کو ماریں گے. اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ, اور آپ اسرائیل میں بھی کسی سے بھی یہ بات کر لیں جو ذرا آبجیکٹو ویو رکھتے ہیں, کہ کیا اسرائیل اس قتل عام کے بعد, اس جینوسائیڈ کے بعد, اس PR ڈیزاسٹر کے بعد آج زیادہ محفوظ ہو گیا؟ تو آپ کو ہر کوئی نفی میں جواب دے گا. ایران کے ساتھ بھی جب کنفرنٹیشن بڑھتی ہے امریکہ کی تو اسرائیل میں انگزائٹی ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنے گھروں میں پانی اور کھانا جمع کر کے رکھتے ہیں. تو اسی طرح مڈل ایسٹ پورا جو ہے وہ انسیکیور ہو گیا اور اس کا امریکہ پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. تو چاہے سعودی عرب ہو, چاہے UAE ہو, چاہے قطر ہو, وہ آلٹرنیٹیو سیکیورٹی کانسٹرکٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کے لیے پاکستان کو بھی کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے پاکستان ایک بیلنسڈ اپروچ رکھتا ہے, وہ حصہ بھی ہے لیکن وہ جو اپنے نارمز ہیں, جو اپنی ریڈ لائنز ہیں, ان کو بالکل کراس نہیں کر رہا. اس سال آپ کو یہ پیس بورڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ غزہ میں امن اسٹیبلائزیشن دکھائی دے رہی ہے اس سال کی؟ عائشہ جی میرا دل چاہتا ہے کچھ بہتری اب آ جائے. کتنے بچوں کو ماریں گے, کتنا زمین بوس ہو گیا غزہ میں کچھ نہیں بچا ہے. ایبسولوٹلی. وہاں پہ جو ٹینٹس میں بھی نہ خوراک ہے, نہ علاج ہے, نہ زندگی سے سکری ہے. تو اگر یہ دنیا ابھی بھی خاموش تماشائی بنی رہے گی اور سو کالڈ موورز اینڈ شیکرز آف گلوبل پالیٹکس کچھ نہیں کریں گے تو پھر تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی گلوبل آرڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو کچھ ہوا ہے غزہ میں, یہ تقریباً کمپیل کرتا ہے بالخصوص مڈل پاورز کو کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی اپنا طریقہ کار اپنائیں. کیونکہ صرف یہ نہیں کہ غزہ پہ ظلم ہوا ہے, کلیکٹیو سیکیورٹی کولیپس ہوئی ہے, رول آف لا کولیپس ہوا ہے, UN کا انسٹیٹیوشنز کے اوپر سوال اٹھ گئے, پورا گلوبل آرڈر از ان ٹیٹرز. تو جتنی جلدی ہم اس کو سنبھال لیں, جو اس دنیا کو آگے بڑھا رہے ہیں یا اس کا کرتا دھرتا ہے, اتنا بہتر ہے, ورنہ مزید انارکی پھیلے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا, بڑا اچھا اس پہ انالیسس پیش کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.